اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحانات قریب آ گئے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے طلباء اپنے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہونا بھی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ طلباء تیاری کے حوالے سے جو ان کے آلات ہیں ان میں سے بہت اہم آلہ اس کا ایک ہوتا ہے نوٹس۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں نوٹس چاہیے، ہمیں نوٹس چاہیے، اتنے میسیجز آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ گروپ بھرے پڑے ہیں، یہ والی کتاب کے نوٹس دے دیں، یہ والی کتاب کے نوٹس دے دیں۔ اس عنوان پر چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، قبول فرمائیں۔ پہلی التجا یہ ہے کہ نوٹس کا کانسیپٹ درست کریں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جو نوٹس ہیں یہ ہمارے دور میں بنتے تھے اور سینئر اساتذہ بنایا کرتے تھے، بنوایا کرتے تھے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج کی بات ہے، ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا، یا یوں کہہ لیں اس کی جو تھیم تھی، وہ یہ تھی کہ ایک کلاس ہے اور اس کلاس میں استاد صاحب نے پڑھایا ہے، اپنی پوری نور الاضاء انہوں نے پڑھائی ہے۔ اب نور الاضاء پڑھانے کے بعد اسی استاد صاحب نے اپنی کلاس کے جو ذہین اسٹوڈنٹس تھے انہیں کہا کہ بیٹا جی اس کے نوٹس بنائیں، سوال قائم کریں، اس سوال کا جواب لکھیں، یا 5 سالہ پرچہ جات لے لیں اور ان کے جوابات آپ کتاب سے لکھیں۔ جو اچھے طلبہ تھے، ذہین طلبہ تھے، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، وہ سوال پیپر حل ہوا، نوٹس تیار ہوئے۔ اسی کلاس کے جو غبی طلبہ تھے یا کم ذہین طلبہ تھے ان کو بھی وہ دے دیے گئے، تاکہ وہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو کے تحت اس سے استفادہ کریں۔ یہ بنیادی تھیم تھی۔ اب ہمارے ہاں اس کو سستی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، علم دین سے دوری کہہ لیں، ہم اس نہج تک آ گئے ہیں کہ ہم نوٹس تیار ہی نہیں کرتے، کسی سے لے لیں۔ اب کسی سے لے لیں میں سب سے بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی صلاحیت، اگر ہم ذہین بھی تھے تو ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم مینٹلی طور پر کسی کے رحم و کرم پر ہیں، اس نے جو ہمیں دے دیا لکھ کے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ ایک تو پرابلم یہ آتی ہے کہ ذہین طلبہ جو اس ادارے کے، اس مدرسے کے ہیں، ان کی صلاحیت کو لگ جاتا ہے زنگ۔ سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر جو خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس سے امتحانات کے رزلٹ پر فرق پڑتا ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ ہماری تو نوٹ سے بہت اچھی تیاری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے، جس کو آپ اچھی کہتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، یا جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کتابیں اپنی حیثیت میں ایک انسیت رکھتی ہیں۔ جس بچے نے قرآن پاک ایک چھاپے سے یاد کیا ہے، اس کے سامنے نسخہ بدل دیں تو اس کی منزل بھولنا شروع ہو جائے گی۔ جس بچے نے ایک سبق ایک کتاب سے پڑھا ہے، نسخہ بدل دیں تو اس کا وہ سبق کچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نارمل ہے۔ پورا سال ایک نسخے سے آپ نے سبق یاد کیے، سال کے آخر میں پیپروں کا وقت آیا، آپ نے کسی دوسرے ادارے، کسی دوسری جگہ کے استاذ کے بنوائے ہوئے نوٹس لیے اور آپ اس سے پڑھنے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیچھے سارا آپ نے پڑھا اس کو سائڈ کر دیا آپ نے، اور آج ایک نئے انداز میں آپ پڑھنے لگے۔ زیادہ محنت کر لی آپ نے تو آپ ان نوٹس کو یاد کر لیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس کتاب سے پیپر سولو کرتے، تیاری کرتے، تو آپ کا کم وقت میں زیادہ اچھا آپ کو یاد ہوتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے، تیاری میں کمزوری اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ استاذ ہر جگہ کے الگ ہیں، انداز تدریس الگ ہے، انداز تفہیم الگ ہے۔
لینگویج الگ ہے، کہیں پشتو میں پڑھایا جائے گا، کہیں سندھی میں بات سمجھا دی جاتی ہے، کہیں بلوچی میں، کہیں پنجابی میں، کہیں اردو میں سمجھائی جاتی ہے، کہیں انگریزی میں بھی سمجھائی جاتی ہوگی۔ پھر رہن سہن کے اعتبار سے اساتذہ کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ پورا سال آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ان کے ایک لہجے سے آپ کی واقفیت ہوئی، ان کی باتیں پورا سال سمجھتے سمجھتے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اب آپ کو ان کی ساری باتیں اپنے دماغ میں محسوس ہوتی ہیں، لیکن فائنل میں آپ نے استاذ کا لہجہ چھوڑا اور کسی دوسرے کے انداز کو اپنایا۔ اب جب دوسرے کا انداز آپ کے سامنے آئے گا، بات چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوران طالب العلمی یہ جو مس میچنگ ہوتی ہے، اس سے تیاری میں فرق پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انڈیا سے نوٹس منگوا رہے ہوں، انڈیا والوں کو ہم اپنے دے رہے ہوں، لے یہ ہم نے بنائے ہیں، استفادہ فرمائیں۔ یہ یوں نوٹس بنانا پیپروں کے لیے کہ پوری دنیا میں وہ پھیلیں، میں نہیں سمجھتا بنانے والے کے علاوہ باقی لوگوں کو اس کا بہت خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہوگا، جزوی طور پہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے پیش سے نظر کی ہیں۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہے، نوٹس بنائیں لیکن اپنی درجہ سطح پر بنائیں، اپنی کلاس میں بنائیں، اور اپنے استاذ کی پڑھائی ہوئی تقاریر کی روشنی میں کتاب کے نوٹس تیار فرمائیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ تیاری کے حوالے سے جو دوسرا ٹول ہمارے طلبہ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ آتا ہے سالٹ 5R۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ تو ایک کاروبار ہے، بزنس ہے، ممکن ہے کہ کوئی اس کو اللہ کی رضا کے لیے بھی لکھتا ہو، لیکن جتنے اب تک ہم نے دیکھے ہیں ان میں بچوں کی صلاحیت کو تو بالکل زنگ سا لگ جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت بنتی ہے۔ کتاب سے کہیں سے وہ کاپی پیسٹ کہہ لیں یا ٹوٹا پھوٹا سا کوئی ترجمہ ہی کہہ لیں، وہ اس پیٹرن پر وہ کیا جاتا ہے، حالانکہ 5R سالو کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا جس پیٹرن پر بچہ پیپر دے کے، یعنی آپ اس کے سامنے ایک پیٹرن رکھ رہے ہیں، ایک انداز رکھ رہے ہیں، تو وہ انداز کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ جس کو بچہ یاد کر لے تو وہ پوزیشن لے لے، کامیاب و کامران ہو جائے۔ ادھر تو کامیابی کامرانی بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایسے 5R کو طلبہ عمومی طور پر پھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان 5R سے استفادہ نہیں کر سکتے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی بنسبت آپ اپنی سال بھر پڑھی ہوئی کتاب سے استفادہ کریں گے تو وہ زیادہ آسان ہوگا، اچھا ہوگا، حفظ کے قریب ہوگا، اقرب للحفظ ہوگا۔ 5R سے سوالات لیں آپ، سوالات لینے کے بعد ابھی تقریباً تنظیم المدارس کے امتحانات میں تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، 15-16 دن نہیں، 20-25 دن، سوری 20 تاریخ سے پیپر ہے، آپ بآسانی یہ تیاریاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو تو ٹول جو ہیں، اس میں تو میں نے جو گزارشات جو میرے تجربے کی روشنی میں ہیں وہ آپ کے پیش نظر کی۔ چند مزید باتیں کہ اب آپ نے تیاری کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے۔ بنیادی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ کلاس کے ذہین طلبہ اپنے نوٹس تیار کریں، اپنے درجے کے ساتھیوں کو دیں، ساتھیوں کو تیاری کروائیں، ان کی تیاری کرواتے کرواتے اللہ نے چاہا تو آپ کا پیپر پورا حل ہو جاتا ہے۔ تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے اسباق کی تقسیم کاری کر لیں۔ زیادہ دن ہیں ابھی تو پہلے مشکل اسباق اپنے قریب کر لیں۔ آپ پہلے یہ تقسیم کر لیں کہ پہلے آسان سبق آپ کو کون سا لگتا ہے اور مشکل کون سا لگتا ہے۔ پھر جو مشکل سبق ہیں ان کے دن تقسیم کر لیں کہ یہ اتنے دن ہیں اور اب میرے پاس آپشن کوئی نہیں، مجھے ان کو حل کرنا ہی کرنا ہے، مجھے ان کو سالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ سالو کیسے کرنے ہیں، حل کیسے کرنے ہیں، سوالات کی صورت بنا لیں، نوٹس تیار کر لیں، کسی سینئر ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر ان اسباق کو حل کریں، اور حل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ پیپر کے وقت ہم دوبارہ کر لیں گے۔ حل کرتے ہوئے یہی خیال ہونا چاہیے کہ بھائی آج پڑھا، پیپر تک اس کو کلیئر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی؟ مشکل اسباق پہلے کر لیں، آسان جو ہیں وہ پیپر کے قریب بھی ایک نظر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس میں ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے
کہ یوں بھی تقسیم کاری کی جا سکتی ہے کہ کون سی کتابیں قابل حفظ ہیں کہ جن کے مسئلے مجھے یاد کرنے پڑیں گے، رٹا لگانا پڑے گا، وہ آپ الگ کر لیں، اور کون سی کتابیں قابل فہم ہیں کہ جنہیں ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دو تقسیم کاریاں کر لیں گے تو جو فہم والی ہیں اس کے لیے آپ ہلکا ترتیب دے لیں، ہلکے میں بیٹھ کر ان کی تفہیم کریں، سمجھائیں، سمجھیں، تکرار کریں، وہ کتابیں یوں حل کر لیں۔ اور جو کتابیں رٹے لگانے والی ہیں اس کتاب کو ایک کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، مطلب بغیر کچھ سوچے کون سا سبق آسان، کون سا مشکل، کیا پہلے کروں کیا بعد میں کروں، بس ایک ہی ٹارگٹ ہے بھائی، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ سٹارٹ لے لیں، جیسے آپ کے پاس سپوز مرقات ہے منطق کی، آپ کو پتا ہے اس کو یاد ہی کرنا ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو یاد ہی جب آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کتاب کو پکڑ لیں، کھانا کھانے بیٹھیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، نماز پڑھ کے آ رہے ہوں، آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 3 دن میرے پاس ہیں اور 3 دن میں اس کتاب کو ہم نے نپٹانا ہی نپٹانا ہے۔ میرے کریم نے چاہا تو 3 دن سے پہلے کتاب نبٹ جائے گی اور یاد ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، بس بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں متون یاد کر لیں تو شرح خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کے متن یاد کر لیں، نور الانوار ہے، متن یاد کر لیں آپ اس کا منار۔ اسی طرح کافیہ کی شرح جامی ہے تو متن یاد کر لیں کافیہ کا، آپ کو بآسانی اس کی شرح پھر آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ پھر جو چیزیں تکرار والی ہوتی ہیں ان میں بھی تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اس بات کی طرف آپ توجہ کریں کہ جب آپ تفہیم کر رہے ہیں تو پوائنٹ نوٹ کریں، اس پورے پیراگراف میں کتنے پوائنٹ پر گفتگو ہوئی ہے، اپنے پاس خلاصہ تیار کرتے جائیں۔ یار یہ ایک عبارت تھی، ایک سبق تھا، اس سبق میں 3 باتیں اہم تھی، یہ 3 باتیں اگر یاد کر لیں تو پورا سبق یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، ہم نماز کی شرائط یاد کرتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں تساونت، ایک فارمولا بنا ہے، اسی طرح فارمولے آپ بنا لیں، اپنے عارضی فارمولے بنا لیں، اگر وہ آپ کو اچھا لگ جائے تو پبلک کر دیں اسے، تو یوں آپ کے پیپرز کی تیاری ہو جائے گی۔ چند معروضات پیش کی ہیں، پھر موقع بنا تو آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔